سماعت کی کارروائی دیکھنے کے لیے آنے والوں میں بہت سے چہرے اجنبی بھی تھے۔ اس کیس نے اخبارات میں بڑی شہرت پائی تھی کیونکہ اس میں نچلے طبقے کے یا پیشہ ور فلم کے کردار نہیں تھے۔ یہ ایک صنعت کار کے بیٹے کے ہاتھوں اپنے بزنس پارٹنر کے قتل کا کیس تھا۔ مبینہ قاتل برطانیہ سے آیا تھا اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے علاوہ مقامی SSP کا عزیز مشہور تھا۔ رضوی صاحب اسی لیے عدالت سے غیر حاضر تھے۔ اب تک زبان خلق پر میرا اور رابعہ کا نام بھی آ گیا تھا اور ان ناموں سے وابستہ افسانے بھی مخصوص حلقوں میں گردش کر رہے تھے۔ پبلک کے لیے دلچسپی کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ میں صرف بے گناہ ہونے کا دعویٰ نہیں رکھتا تھا، یہ الزام بھی عائد کر چکا تھا کہ خود مقتول شرافت علی نے میرے والد کو بلیک میل کیا تھا اور بالواسطہ طور پر ان کے قتل کا ذمہ دار تھا۔ بعد کے واقعات بھی وقتاً فوقتاً اخبارات کی زینت بنے تھے، چنانچہ میں نے اندازہ کیا کہ حاضرین میں مقامی اخباروں کے سبھی نمائندے ہوں گے جنہوں نے اول سے آخر تک تمام واقعات کو اور خبروں کو منسلک کر لیا تھا۔ چنانچہ ان کے نقطۂ نظر سے یہ انتہائی سنسنی خیز مقدمہ تھا۔ حاضرین کی پہلی صف میں کچھ دوست بھی تھے۔ محسن کے ساتھ استاد ٹیڈی بیٹھا مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ بالکل آخری وقت میں مسز رضوی اندر آئیں اور ان کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ وہ رضوی صاحب کی پبلک لائف سے دور رہتی تھیں، چنانچہ کسی نے ان کو SSP کی بیگم کی حیثیت سے شناخت نہیں کیا۔ میں نے احمد نواز گردیزی کو بھی دیکھا جس نے بڑے حوصلہ افزا انداز میں مسکرا کے مجھے دیکھا اور 2 انگلیوں سے V فار وکٹری کا مشہور نشان بنایا۔ میری نگاہیں دوستوں اور ناشنا چہروں کے درمیان شکاری تلاش کر رہی تھیں جن کے پھیلائے ہوئے دام نے مجھے بڑی کامیابی سے اسیر کر لیا تھا۔ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے، کہ برعکس اترنے نہ پائے تھے زمین پر کہ گرفتار ہم ہوئے۔ پنہا تھا دامے سخت قریب آشیانے کے، لیکن مجھے کوئی شکاری صورت نظر نہ آئی۔ اگر ان کا کوئی رپورٹر سب کے درمیان سب سے الگ تھا تو میری نگاہ اسے شناخت نہ کر پائی۔ مختصر سا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اچانک ہی دوسری صف میں سے ایک شخص اٹھا۔ وہ تقریباً 40 سال کا دبلا پتلا اور اوسط قد و قامت کا آدمی تھا جس کی شخصیت کا سب سے نمایاں حصہ اس کے لمبے لمبے بال تھے۔ بے ترتیب اور اس کے شانوں سے ذرا اوپر تک آنے والے سیاہ بالوں میں سفیدی کا عنصر قبل از وقت غالب محسوس ہوتا تھا۔ اس کی شیو بھی بڑی ہوئی تھی اور لباس کے معاملے میں بھی وہ خاصی بے توجہی کا شکار تھا۔ جو کرتا پاجامہ وہ پہن کے سویا تھا اسی میں عدالت آ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بھی محو خواب لگتی تھیں۔ جناب والا، اس نے پلاسٹک کے سیاہ فریم اور موٹے شیشوں والی اینک کو ناک کے بانسے پر جما کے رکھا۔ میں مداخلت پر معذرت ہوا ہوں، مجھے کچھ عرض کرنا تھا۔ جج نے چشمہ ہٹا کے اسے غور سے دیکھا۔ آپ کا اس کیس سے کوئی تعلق ہے؟ جی، بہت اہم تعلق ہے، وہ بولا۔ میں صفائی کا ایک گواہ ہوں۔ تو آپ انتظار کیجئے، جب گواہی کا مرحلہ آئے گا تو آپ کو طلب کر لیا جائے گا، جج نے کہا۔ میرا نام صفائی کے گواہوں میں نہیں ہے جناب والا، وہ بولا۔ تو شامل کر لیا جائے گا۔ جج نے پھر چشمہ لگا لیا۔ بیٹھ جائیں آپ۔ میں اس عدالت کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ میرا بیان پہلے ہو جانا چاہیے، اس نے کہا۔ سماعت ایک طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہے مسٹر، جج نے سختی سے کہا۔ مجھے اس کا علم ہے یور آنر، لیکن مخصوص حالات کے پیش نظر میں گزارش کروں گا کہ اس طریقہ کار سے تھوڑا سا انحراف کرتے ہوئے میرا بیان ریکارڈ کر لیا جائے۔ اس شخص نے گھورنے والی نظروں کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ اس کا لہجہ پرسکون، پر اعتماد اور پر یقین تھا۔ میں اور محسن، رابعہ اور منظر سب کی نگاہیں اس پر مرتکز ہو گئی تھیں جو ہمارا نامعلوم طرفدار تھا۔ کیوں؟ جج نے پھر چشمہ اتار کے رکھ دیا۔ کیا ہیں وہ مخصوص حالات؟ مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ صرف تمہارے بیان کے لیے عدالتی طریقہ کار بدل دیا جائے۔ یور آنر، میں روزنامہ صدائے وقت کا مدیر اعلیٰ ہوں، احمد شہریار، اس نے اپنی پاٹدار آواز میں کہا۔ جو بیان میں دینا چاہتا ہوں وہ میرے نقطۂ نظر سے اس پورے مقدمے کا سب سے اہم بیان ہوگا، اور میں عرض کروں کہ اس کا تعلق زندگی اور موت سے ہے تو اس میں قطعی مبالغہ نہیں۔ مزید یہ کہ میرے بیان اور میری پیش کردہ دستاویزی شہادت سے میر شرافت علی کے قتل کے مقدمے کا رخ ہی نہیں بدلے گا، اس سے قتل کے دوسرے کیس کے حالات بھی منظر عام پر آ جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، جج نے جھنجھلا کے کہا۔ سوال صرف یہ ہے کہ تم اسی وقت مداخلت پر کیوں مصر ہو؟ یہ مداخلت نہیں ہے جناب والا، ضرورت ہے، جمیل احمد نے کہا۔
اس لیے کہ مجھے اپنی زندگی کے آنے والے لمحے کا بھی یقین نہیں۔ یہ بات میں عام عقیدے یا محاورے کے مطابق نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ معزز عدالت مجھے ضمانت فراہم کر سکے کہ اس کمرے سے باہر نکلنے کے بعد مجھے قتل کر کے میری آواز ہمیشہ کے لیے خاموش نہیں کر دی جائے گی، اور مجھے یقین دلا دیا جائے کہ مناسب وقت آنے پر جب میری گواہی مطلوب ہوگی تو یہ عدالت مجھے زندہ سلامت پیش کر سکے گی، تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ جب تک عدالت میں اس کی آواز آتی رہی، مکمل سکوت رہا، جس میں قدیم چھت کے پنکھے کی سرسراہٹ بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی آوازوں کا بھنور سا اٹھا۔ جج نے روایت کے مطابق لکڑی کا ہتھوڑا میز پر مار کے آرڈر آرڈر کہا۔ مسٹر جمیل احمد، آپ کو کیوں یقین ہے کہ بیان دینے سے پہلے ہی آپ کو قتل کر دیا جائے گا؟ جج نے سوال کیا۔ اس لیے یور آنر کہ مجھے اس انجام سے خبردار کر دیا گیا ہے، جمیل احمد نے کہا، اور میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ صرف دھمکی نہیں دیتے، اس پر عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ کون لوگ؟ جج نے کہا، جو اب اخبار کے اس ایڈیٹر کی بات سننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آپ نے پولیس کو رپورٹ کی تھی؟ میں ان کو نام سے نہیں جانتا جناب والا، کسی کو صورت سے بھی نہیں پہچانتا، جمیل نے کہا۔ وہ میرے ذاتی دشمن بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنی شہادت اس عدالت کے روبرو پیش کروں۔ ان کے خلاف میں رپورٹ کیسے لکھوا سکتا ہوں جناب والا، جن کے متعلق میری معلومات صفر ہیں؟ مجھے ان کا نام پتہ صورت کچھ معلوم نہیں۔ کیا پولیس رپورٹ درج کر لیتی؟ اور بالفرض محال مجھے ایک اخبار کا ایڈیٹر ہونے کی وجہ سے رپورٹ لکھوانے میں کامیابی ہو جاتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ میں اس وقت حاضر ہو سکتا؟ محض ایک رپورٹ نے کبھی کسی کی جان بچائی ہے جناب والا؟ آل رائٹ، جج نے کہا۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ آپ کو جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی شہادت ہے جس سے بقول آپ کے مقدمے کا رخ پلٹ جائے گا، تو انہوں نے اب تک آپ کو مہلت کیوں دی؟ اس لیے جناب والا کہ میں روپوش تھا، جمیل احمد نے کہا۔ میں نے ان کے عزائم کا اندازہ حالات سے کر لیا تھا، اس لیے میں غائب ہو گیا۔ انہیں میرا پتہ معلوم ہو جاتا تو وہ مجھے اس عدالت تک ہرگز نہ پہنچنے دیتے۔ میں جانتا تھا کہ میرے لیے اس ملک سے بھاگ جانا آسان ہے، اور جس دن میں اپنی گواہی کے لیے عدالت جاؤں گا تو شاید زندہ لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر اس میں میرے لیے اطمینان کا ایک پہلو تھا۔ فرار ہو جانے کی صورت میں یہ بوجھ تمام عمر میرے ضمیر پر رہتا کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے حقائق سے پہلو تہی کی اور وہ بنیادی شہادت فراہم نہیں کی جس سے ایک شخص کی زندگی بچ سکتی تھی۔ میری مراد مبینہ ملزم سکندر بخت سے ہے، جسے میں نے آج پہلی بار دیکھا ہے۔ یہ میرے یقین کے مطابق قتل ہوتا۔ موت کا ایک دن معین ہے، بے شک کسی کے چاہنے سے کوئی نہ مر سکتا ہے نہ جی سکتا ہے، لیکن ضمیر پر کوئی بوجھ لے کر جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ میرے بیان کے بعد اگر وہ لوگ مجھے قتل بھی کر دیں گے تو مجھے اپنے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ مسٹر جمیل، مختصر بات کیجئے، جج نے کہا، کیونکہ عدالت کا وقت قیمتی ہے۔ وقت کبھی انسانی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا جناب والا، وہ بولا۔ کیا یہ عدالت وقت کو انصاف کے تقاضوں سے زیادہ اہمیت دے گی؟ طریقہ کار کو ملحوظ رکھنے کے لیے ایک بے گناہ کو سزائے موت دینا پسند کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ آپ کو گواہی سے روکنے والے کون ہیں؟ نہ آپ انہیں جانتے ہیں، نہ وہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کہاں روپوش ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ کو قتل کی دھمکی دی تو کیسے؟ جج نے کہا، انہیں کیسے علم ہوا کہ آپ کے پاس کوئی بے حد اہم دستاویزی شہادت ہے، اور اگر مقدمے کا رخ پلٹ جاتا تو ان کا کیا نقصان تھا؟ میں معذرت ہوں یور آنر کے تمام سوالات کے جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے جیب میں سے اخبار کا ایک صفحہ نکالا جسے اس نے تہہ کر کے چھپا رکھا تھا۔ باقی تمام سوالات کا جواب شاید آپ کو سماعت کے دوران میں مل جائے گا۔ میں صرف ایک سوال کا جواب پیش کرتا ہوں تاکہ عدالت کو قائل کر سکوں۔ یہ ایک اشتہار ہے جو ہر سنڈے ایڈیشن میں شائع ہوتا رہا۔ کسی نے اس کی عبارت یا مفہوم پر غور نہیں کیا۔ ملاحظہ فرمائیے، تازہ ترین اشتہار بنام جمیل احمد صدیقی ولد کفیل احمد صدیقی، المعروف بپیارے میاں، ہمارے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ تم اہم دستاویزات لے کر روپوش ہو گئے ہو، جن میں ایک ٹیپ بھی شامل ہے۔ تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ کوئی غلط قدم اٹھانے کے نتائج انتہائی سنگین ہوں گے، جس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ کچھ دیر عدالت میں مچھلی بازار کا سما رہا۔ کسی نے جج کے ہتھوڑے اور آرڈر پکارنے کی پرواہ نہیں کی۔ اخبار کا وہ صفحہ رابعہ سے عبدالودود منظر کے ہاتھوں میں اور پھر جج تک پہنچا۔ جمیل احمد اب بیٹھ گیا تھا اور اسے قطعی پرواہ نہیں تھی کہ اس مجمع عام میں جو اس کے چاروں طرف موجود ہے کوئی بھی شخص اسے اس وقت بھی قتل کر سکتا تھا، مگر عدالت کے کمرے میں قتل کے امکانات عملاً معدوم ہوتے ہیں اور اس چار دیواری میں تحفظ کا احساس غالب رہتا ہے۔
مجھے اس شخص کی جرت و ہمت نے، بے باکی اور بے خوفی نے اور ضمیر کی آواز سنوانے کے اٹل فیصلے پر قائم رہنے کی مستقل مزاجی نے حیران کر دیا تھا۔ یہ تو وہ خود ہی بتا چکا تھا کہ اپنے مرنے جینے کی فکر اسے اپنے فرض سے سبق دوشی سے قبل تک تھی، اس کے بعد نہیں ہوگی، اور جس طرح اس نے عدالتی کارروائی روک کر اپنے بیان اور دلائل دیے تھے، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنی کہنے آیا ہے تو اپنی کہہ کر ہی جائے گا۔ عدالت کے لیے وہ صفائی کا ایک اہم گواہ تھا، لیکن میرے لیے وہ فرشتہ غیب جس کی آمد کا مجھے انتظار تھا، اور میرا نادیدہ محسن تھا جس نے میری زندگی بچانے کو اپنا مشن بنا لیا تھا، اور یہ مشن طلبگارے جہاں تھا تو اسے پرواہ نہ تھی۔ جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ عدالت کا اجلاس آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی ہو گیا تھا۔ جج نے رابعہ اور منظر کے ساتھ ہی استغاثہ کے وکیلوں کو بھی چیمبر میں مشورے کے لیے طلب کیا تھا، اور محسن نے جمیل صدیقی کو آگے اپنے اور استاد ٹیڈی کے درمیان بلا لیا تھا۔ محسن کے ساتھ مجھے اکرام شیخ نظر آیا جو شاید جمیل صدیقی کی بحث کے دوران میں پہنچا تھا۔ پھر میں نے نازلی کو دیکھا، اور نہ جانے کیوں مجھے دکھ ہوا کہ یہ نادان لڑکی گرد و پیش سے بے نیاز آنکھیں بند کیے جذباتی وابستگی کے اس راستے پر آگے بڑھتی جا رہی ہے جس پر میں اس کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ اس فریب آرزو کا انجام دل شکستی تھا۔ خواہشوں کے سیراب کی جستجو میں سرگرداں اس لڑکی کے لیے منزل فقط بے مراد واپسی کا تنہا اور پرآزار سفر تھی، لیکن یہ بات وہ نہیں سمجھتی تھی اور سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کاش مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں اس کو یہیں روک کر یہ کہہ سکتا کہ لوٹ جائے، مگر کیا میرے کہنے سے وہ اپنی امیدوں کی شکست قبول کر لیتی اور تہی دامن و تہی دست لوٹ جاتی، اپنے خوابوں سے دست بردار ہو جاتی اور اپنے ارمانوں کو اس نوزائیدہ بچے کی طرح دفن کر دیتی جس کا وجود سند رسوائی ہو، دل کو بہلا کے تھپک کے سلا دیتی کہ نہیں، کوئی نہیں، راہ رو ہوگا، کہیں اور چلا جائے گا۔ میں اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ یہ احساس مجھے جج کے دوبارہ آنے پر ہوا، لیکن نازو میری نظر کے اشارے کا غلط مطلب نکال چکی تھی۔ اب میں اسے کیا بتاتا اور کیسے بتاتا کہ میں تو اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا اور قصور صرف آنکھوں کا ہے جو اس کی جانب دیکھتی رہیں، جبکہ میرے خیالات متضاد سمت محو پرواز تھے۔ رابعہ نے مجھے دیکھ کر سر ہلایا اور منظر نے مسکرا کے باقاعدہ آنکھ ماری۔ مسٹر جمیل احمد صدیقی، جج نے کہا، اور صدیقی صاحب کھڑے ہو گئے۔ اگرچہ آپ شواہد و دلائل سے عدالت کے سامنے مخصوص حالات کا جواز پیش کرنے میں ناکام رہے اور یہ ثابت نہیں کر سکے کہ محض اپنے بیان کی پاداش میں آپ کو نامعلوم افراد کے ہاتھوں مارے جانے کا خطرہ ہے، لیکن وکیلان صفائی نے نسبتاً تفصیل سے وضاحت کی، چنانچہ یہ عدالت آپ کو اپنا بیان ریکارڈ کروانے کی خصوصی اجازت دیتی ہے۔ جناب والا، وکیل استغاثہ نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، اگر عدالتی طریقہ کار سے انحراف کا کوئی جواز نہیں ہے، جو کہ آپ نے خود فرمایا، تو اس مرحلے پر یہ شہادت انصاف کے تقاضوں کے خلاف اور ملزم کو خصوصی رعایت دینے کے مترادف ہے۔ گواہ ایک معتبر اور معزز شخص ہے، جج نے کہا، اس نے یہ درخواست بقائمی ہوش و حواس کی ہے، چنانچہ عدالت یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ اس کے خدشات بے بنیاد نہیں۔ اگر مناسب تحفظ فراہم نہ ہونے کے باعث ایک ایسی شہادت پیش ہونے سے رہ گئی جس پر ایک انسان کی زندگی یا موت کے فیصلے کا انحصار ہے، تو یہ نقصان ناقابل تلافی ہوگا۔ صدیقی صاحب، آپ گواہوں کے کٹہرے میں آ سکتے ہیں۔ جمیل احمد صدیقی نے مروجہ حلف اٹھایا اور بیان شروع کیا۔ حضور والا، جو کچھ میں عرض کروں گا اس کا پہلے ہی کچھ حصہ تحریری صورت میں اس عدالت کے ریکارڈ پر ہے۔ میری مراد ASI اکرام شیخ کے ایک بیان سے ہے جس کے ساتھ متعلقہ تھانے کے محرر کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک اقبالی اعتراف جرم شامل ہے۔ یہ استغاثہ کے ایک چشمدید گواہ عبدل کا وہ بیان ہے جو اس نے مرنے سے پہلے ٹیلی فون کر کے لکھوایا تھا، کیونکہ مرحوم عبدل کے پاس خود تھانے حاضر ہو کے بیان دینے کے لیے وقت نہیں تھا اور اس کی جسمانی قوت جواب دے رہی تھی۔ وہ شیدے نام کے ایک شخص کو قتل کر چکا تھا جو استغاثہ کا دوسرا عینی گواہ تھا، لیکن اس جھگڑے میں وہ خود بھی مہلک طور پر شدید زخمی ہوا تھا۔ مجھے اس پر اعتراض ہے جناب والا، وکیل استغاثہ نے کھڑے ہو کر کہا۔ معزز گواہ کو ان واقعات کا علم کیسے ہوا؟ جمیل صدیقی مسکرایا۔ اول تو یہ سماعت پہلے بھی کھلی عدالت میں ہوئی ہے، چنانچہ کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک اخبار کا مدیر ہوں جس کو گرد و پیش کے واقعات کی خبر عام آدمی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ ASI اکرام شیخ خود عدالت میں موجود ہیں، اگر میں غلط بیانی کروں تو انہیں تصدیق کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کا اعتراض مسترد کرنے پر مجبور ہوں، جج نے کہا۔ بیان جاری رکھیے صدیقی صاحب۔ شکریہ جناب والا، جمیل نے کہا۔
ASI اکرام شیخ نے کہا تھا کہ ٹیلی فون پر موصول ہونے والے عبدل کے بیان کو صرف محرر نے ہی نہیں لکھا تھا، خود انہوں نے تھانے میں موجود ایک ٹیپ ریکارڈر پر محفوظ کر لیا تھا۔ ٹیپ ریکارڈر مال مسروقہ تھا۔ بعد میں ٹیپ ریکارڈر میں لگا ہوا اسپول پراسرار طور پر غائب ہو گیا اور ایک مقتول انسپکٹر میر محمد نے مشیر نامے کی رو سے ثابت کیا کہ اس ٹیپ ریکارڈر میں کوئی اسپول نہیں تھا۔ شاید عدالت کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ کچھ عرصے بعد وہ محرر بھی کہیں چلا گیا جس نے اپنے ہاتھ سے عبدل کا بیان ٹیپ سے کاغذ پر اتارا تھا۔ محرر کی گمشدگی کے متعلق 15 دن بعد تھانے میں ایک رپورٹ لکھوائی گئی جو محرر کی بیوی نے درج کروائی تھی۔ اس تاخیر کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے جناب والا کہ متعلقہ تھانے والوں نے محرر کی بیوی کی رپورٹ درج کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے تو ہم کیا کریں۔ اس عورت نے میرے اخبار کے ایک رپورٹر کی مدد سے DIG صاحب کو درخواست دی اور انہی کے حکم پر رپورٹ لکھی گئی، مگر محرر کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ ان حالات میں یہ فرض کر سکتا ہوں کہ اس کی تحریر کی صداقت کو چیلنج کیا جائے گا۔ نہ وہ خود موجود ہے کہ ASI اکرام شیخ کے بیان کی تائید کر سکے اور مقتول SHO ٹیپ کی عدم موجودگی کا دستاویزی ثبوت پہلے ہی پیش کر چکا ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس ٹیپ ریکارڈر میں ٹیپ موجود تھا، لیکن مشیر نامہ تیار کرتے وقت صرف اہم تفصیلات کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ مثلا مال مسروقہ کے قوائف میں صرف ٹیپ ریکارڈر لکھا گیا اور میکر یعنی بنانے والی کمپنی کا نام۔ میرے خیال میں گرینڈنگ کے اس ٹیپ ریکارڈر کا ماڈل نمبر بھی لکھا جانا چاہیے تھا، ورنہ گرینڈنگ کمپنی کے بہت سے نئے پرانے ماڈل مشتمل ہیں۔ البتہ TK47 ایسا ماڈل ہے جو ٹیلی فون سے منسلک ہو جائے تو موصول ہونے والے پیغامات ریکارڈ کر سکتا ہے۔ ایسی ہی ایک ضروری تفصیل یہ تھی کہ ٹیپ ریکارڈر میں لگے ہوئے اسپول کا ذکر کیا جاتا، بلکہ اس کا سائز بھی درج کیا جاتا۔ یہ عمدن کیا گیا یا محض بے پرواہی کے باعث، میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن مقتول SHO نے عدالت کے روبرو جانتے بوجھتے جھوٹ بولا، حقائق کو چھپایا اور بنیادی شہادت کو ختم کرنے کی کوشش کے جرم کا ارتکاب کیا۔ اعتراض یور آنر، وکیل استغاثہ نے کہا۔ ایک مقتول SHO پر اس نوعیت کے سنگین الزامات عائد کرنا اخلاقاً اور قانوناً غلط ہے، کیونکہ وہ ان کی تردید کے لیے پیش نہیں ہو سکتا۔ اس کی ضرورت نہیں یور آنر، جمیل احمد صدیقی نے کہا۔ پھر اس نے قمیض کے اندر ہاتھ ڈال کے گتے کا ایک ڈبہ برآمد کیا جو 7-8 انچ مربع اور موٹائی میں نصف انچ کے قریب تھا۔ یہ BAFC کا وہ سپول ہے جناب والا جو ٹیپ ریکارڈر میں فٹ تھا۔ یہ 6 انچ سائز کا سپول ہے۔ گتے کا ڈبہ اس کے ساتھ نہیں تھا، یہ میں نے ٹیپ کی حفاظت کی خاطر خود فراہم کیا ہے۔ اس پر عبدل کا پورا بیان اس کی اپنی آواز میں موجود ہے جو اس نے مرنے سے پہلے دیا تھا، چنانچہ قانوناً اس کی صداقت مسلم ہے۔ عدالت میں پھر ایک شور برپا ہوا۔ جج کے ریڈر نے ڈبہ لے کر بڑی احتیاط سے جج کے سامنے رکھ دیا۔ میرے جسم کا رواں رواں مسرت سے سرشار ہو گیا اور میرا سر اس شخص کے لیے تعظیم سے جھک گیا جس نے عملاً ثابت کر دیا تھا کہ حق گوئی و بے باکی آئینے جواں مردی، جس نے بتا دیا تھا کہ دنیا اب بھی ان لوگوں سے خالی نہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور دوسروں کے لیے مر بھی جاتے ہیں۔ جج نے کئی بار میز پر ہتھوڑا بجایا۔ اس سنسنی خیز اور ڈرامائی انکشاف نے عدالت میں دھماکہ کر دیا تھا اور واقعی مقدمے کا رخ بدل دیا تھا۔ مسٹر جمیل احمد صدیقی، جج نے خاموشی ہو جانے کے بعد کہا، قانون کی مدد کے لیے آپ نے جس مستقل مزاجی اور دور اندیشی کا ثبوت دیا، عدالت اس کی قدر کرتی ہے۔ ابھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے جناب عالی کہ یہی وہ ٹیپ ہے۔ وکیل استغاثہ نے احتجاج کیا۔ مجھے اس اعتراض کے اٹھائے جانے کی توقع تھی یور آنر، جمیل احمد صدیقی نے کہا۔ چنانچہ میں نے اپنے فراہم کردہ ثبوت کو حتمی اور ناقابل تردید بنانے کا بھی پورا بندوبست کر لیا تھا۔ ASI اکرام شیخ میری اور اس معزز عدالت کی مدد کے لیے ویسا ہی ایک ٹیپ ریکارڈر لے کر آئے ہیں۔ میں استدعا کروں گا کہ مقتول عبدل کا یہ آخری بیان مدعی اور مدعا علیحان کے سامنے سنوا دیا جائے اور سپول کو عدالت کی تحویل میں اور اس کے ریکارڈ پر لے لیا جائے۔